اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی 60ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کی چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 60ویں آیت ہے اور اس کو میں نے اس لیے چنا کہ رمضان کے مہینے میں عام طور پر ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 90% آبادی جو ہے وہ جماعت میں زکوٰۃ جو ہے اسی مہینے میں رمضان میں نکالتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قرآن میں زکوٰۃ کس کو دینا ہے اس کے بارے میں تو ہم سوچا کہ اس پر ڈسکشن آ جائے، باتیں آ جائے تو ہماری یاد دہانی ہو جائے گی۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ چیزیں یہ آیات کو اس آیت کو چنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر صدقات کا لفظ آیا ہے۔ آواز پیچھے مل رہی ہے نا؟ آواز صدقات سے ایک تو مراد ہے کہ جو صدقہ ہم لوگ کرتے ہیں نفل صدقہ وہ ہے، اور ایک مراد جو ہے وہ صدقہ سے زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر جو صدقہ سے مراد ہے وہ زکوٰۃ لیا گیا ہے، جو کمپلسری ہے، ضروری ہے اور وہ دینا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی اور صفائی کے ہیں، نشو و نما کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔ اور پھر ایک اور یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے، جو بھی نبی آئے ہیں ان سب کے یہاں زکوٰۃ ضروری تھا۔ قرآن میں یہ باتیں بار بار آئی ہیں کہ جو بھی نبی آیا ان سب کے یہاں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام وہاں تھا، ہر کے ایک کے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں مطلب اللہ خرچ کرنے کے لیے، دین کے کام میں خرچ کرنے کا کچھ کنسیپٹ ہے۔ کرسچنس کے یہاں 10% دیتے ہیں، ہم لوگ 2.5% کا ایوریج جو ہمارا کیش ہے اس پر 2.5% دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں اسکند پران کے حساب سے 10% ان کو دینے کا ہے کہ وہ لوگ 10% دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ویسے ان کے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طرح کا پرسنٹیج ہے، اور کہیں پر کچھ ایسی اسپیسیفائی نہیں، بلکہ بس یہ ہے کہ دیا جائے۔ زکوٰۃ جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اس کے جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں تو احسان نہیں جتانا چاہیے۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ احسان نہ جتایا جائے، یعنی کسی کو دینے کے بعد اس پر یہ کیا کہ بھائی ہم نے یہ دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اچھا مال دیا جائے، جو اچھا مال ہے وہ دیا جائے۔ جیسے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ 40 اونٹ میں سے 1 اونٹ دینا ہوتا تھا، تو یا 5 اونٹ میں سے 1 اونٹ دینا ہوتا تھا، تو اس میں تھا یہ کہ اب وہ کمزور اونٹ بھی دے سکتے ہیں اور اچھا اونٹ بھی کمزور بھی دے سکتے ہیں، اچھا بھی دے سکتے ہیں، تو وہ اچھا والا دینے کا۔ پیسے میں تو اچھا برا کا کوئی سوال نہیں، جو بھی ہے وہ تو کیش اماؤنٹ دینا ہے۔ مال کے سلسلے میں 1-2 باتیں ہم لوگوں کو ذہن میں رہنی چاہیے جب زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مال کا اسلامی اصول یہ ہے کہ ہم خلیفہ بنایا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جو مال ہے اس کا تم خلیفہ بنایا گیا ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہم خلیفہ ہیں۔ مالک اور خلیفہ، مالک یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے جیسے چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپوائنٹڈ ہے کسی کے، جیسے گورنر ہوتا ہے اسٹیٹ میں سینٹرل گورنمنٹ کا، تو سینٹرل گورنمنٹ جو چاہتی ہے اس کے حساب سے اس کو ایکشن لینا ہوتا ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی اور کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے، اللہ نے ہم مالک نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا اسی حساب سے اس کو خرچ کرنا ہے، اپنی مرضی سے اپنے حساب سے خرچ نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کئی ذہن میں آتا ہے کہ یہ مال ہم نے کمایا ہے، یہ ہم جیسے چاہے خرچ کریں، لیکن یہ ہے کہ اسلامی کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ جو مال ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، وہ ہمارے محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے بولا اس حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیم ٹائپ کی محنت ایک آدمی کرتا ہے، اس کو 1 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوتا ہے، کسی کو 2 لاکھ کا پروفٹ اور 10 لاکھ کا پروفٹ ہوتا ہے، کسی کو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا۔ ایک ہی طرح کے حالات، ایک ہی طرح کی محنت، ایک ہی طرح کی کوشش۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم کو جو بھی مال ہے اس میں اللہ کے حکم کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو
ज़कात निकालते हैं वो साहिब निसाब के लिए है। जो साहिब निसाब है उसको ज़कात देना है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? उस सिलसिले में सोना के मामले में है कि 7.5 तोला सोना, जिसको आजकल जो कन्वर्ट किया गया आज के हिसाब से 87 ग्राम आता है, और कल का जो रेट था, आज का जो रेट था उसके हिसाब से 4,23,000 रुपया किसी के पास हो तो वो सोना जो है 4,23,000 सोने का जो मकदार निसाब होता है 4,23,000 रुपये का हुआ, और मैंने 87 ग्राम हुआ। और चांदी का है 52.5 तोला, जिसको 612 ग्राम कहेंगे, और उसके हिसाब से 41,000 रुपया आता है। अब एक सवाल पैदा होता है, किसी के पास कैश हो, सोना और चांदी नहीं बल्कि कैश हो, तो कैश में किसका, सोने का या चांदी का? ये बहरहाल एक मुफस्सिरीन के नज़दीक और जो फ़ुक़हा के नज़दीक इसमें इख्तलाफ है, लेकिन हमारे यूसुफ़ अल-क़रज़ावी साहब का कहना ये है कि इस गोल्ड को हमेशा स्टैंडर्ड माना गया है, इसलिए हम गोल्ड का ही मानेंगे कि गोल्ड के हिसाब से 4,23,000 रुपया वो स्टैंडर्ड हुआ, तो उसके हिसाब से जिसके पास इससे ज़्यादा अमाउंट अगर है तो वो उसको ज़कात देना होगा। और ये है कि तो चांदी और सोना अगर है, आदमी के पास गोल्ड है और चांदी है तो ठीक है, और अगर कैश है तो देखा जाएगा कि वो 4,23,000 से ज़्यादा है तो उस पर उसको 2.5% ज़कात देना होगा। कैश में तो 2.5% है, और जो गोल्ड है उसमें भी 2.5% है, चांदी में भी 2.5% है। अगर दुकान वगैरह है तो उसमें इमारत पर और फिर जो है ज़मीन पर ये नहीं है, ज़कात नहीं, बल्कि जो उसका गुड्स है, सेलेबल गुड्स, उस पर ज़कात देने का है, तो उस पर देना है। उसके अलावा ये है कि खेती के लिए अलग है, और फिर जो मवेशी उसके लिए अलग है, उस डिटेल में हमको जाना नहीं। यहाँ पर जो बातें हैं वो ज़कात किन चीज़ों पर ख़र्च करना, उस पर डिस्कशन असल है। ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्किनों के लिए है। फ़कीर और मिस्किन के लिए पहली बात कहेगी कि ज़कात का जो है वो कुल मिला के 8 मद बताए गए हैं कि 8 मद में ज़कात खर्च करनी है। सबसे पहला है फ़कीर और मिस्किन। तो फ़कीर और मिस्किन से मुराद ये है कि वो जो गरीब है और जो परेशान हाल है, जिसको मुश्किल है, जो फ़ुक़हा के नज़दीक इस मामले में भी बहुत इख्तलाफ है कि किसको हम फ़कीर मानेंगे, किसको मिस्किन मानेंगे, लेकिन हमने जो समझ में आया है वो ये है कि जो साहिब निसाब नहीं है वो उसको दिया जा सकता है। और फ़कीर और मिस्किन में डिफ्रेंशिएट ये है कि फ़कीर जो है जो मांगने वाला है, जो मांगता है वो फ़कीर है, और जो मांगता नहीं है वो मिस्किन माना गया है। ये जो है ज़ेबा वक़ार करके एक लेडी है, उनका ये व्यू है और उनका ये सोच है, उसके हिसाब से हमको यही लगा। ऐसे अलग अलग उलमा ने अलग अलग तशरीह की है कि फ़कीर किसको कहेंगे, मिस्किन किसको कहेंगे, लेकिन हमको उनकी बात सही लगी कि फ़कीर वो लोग हैं जो मांगते हैं और मिस्किन वो लोग हैं जो मांगते नहीं हैं, तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनकी मदद करेंगे। तो एक तो ये है कि ज़कात देना है फ़कीर को और मिस्किन को, मांगने वाले को, और जो नहीं मांग रहा उसको आइडेंटिफाई करके उनको भी दिया जाएगा। और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हैं, जो लोग सदक़ात के काम पर मामूर हैं, उनके लिए भी ज़कात दिया जाएगा। यहाँ पर एक और ये है कि इस्लाम में जो ज़कात का निज़ाम है उसमें यह है कि वो इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। कई फ़ुक़हा का ये ख्याल है कि अगर इज्तिमाई तौर पर ज़कात नहीं दी जाती तो ज़कात एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में ज़कात का पूरा सिस्टम था, और वो पूरा बहुत सारे उसमें एम्प्लॉइज़ रखे गए थे जो ज़कात कलेक्शन करते थे, जानते थे कि ज़कात कितना परसेंटेज किस चीज़ का होगा, और लोगों से जाके कलेक्ट करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी और खुलफ़ाए राशिदीन के टाइम में भी पूरा एक सिस्टम था। तो ये है कि हम लोगों को भी जमात इस्लामी ने इसीलिए अपना एक सिस्टम जमात इसका ज़कात का रखा है, और अभी एक ज़कात फाउंडेशन के हिसाब से कुछ नया वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है ताकि उस पर ख़ास एम्फेसिस करके उस पर जो है काम किया जा सके। तो ज़कात को जो है इज्तिमाई तौर पर करना है, और जो है जिस तरह से नमाज जो है इज्तिमाई तौर पर पढ़ना है उस तरह से ज़कात को भी इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए, और उसके लिए जमात ने सिस्टम बनाया। उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हो, तो जो लोग सदक़ात के काम पे मामूर हैं, जो लोग उसके ज़कात कलेक्शन में कोशिश करते हैं, जो में एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी ज़कात के फ़ंड से पैसा दिया जा सकता है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो ये इसके तो जो एम्प्लॉइज़ रखे जाएंगे उनको दिया जाएगा। उसके अलावा ये है कि आजकल के जो ये है मतलब बहुत सारे लोग निकलते हैं ज़कात कलेक्शन के लिए, तो वो भी उनको भी कुछ परसेंटेज दिया जाता है, तो वो भी एक लिहाज से अलाउ किया जाएगा। लेकिन ये है कई जगह ऐसा देखा गया बहुत ज़्यादा परसेंटेज रख देते हैं मदरसे वाले या मस्जिद या कुछ इस तरह के जो है जो लोग काम करते हैं उनके लिए, जैसे 90% तक जो है वो उनको परसेंटेज दिया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा वो सही नहीं लगता है। लेकिन बहरहाल सदक़ात के काम पर जो कलेक्शन पर लोग मामूर हैं उनको बहरहाल उनको पैसा दिया जाएगा, वो उसको ले सकते हैं। और उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब है, उसके अलावा ज़कात का जो पैसा है वो उनके लिए भी खर्च होगा, जो तालीफ़ क़ल्ब जिनको तालीफ़ क़ल्ब के लिए वो जो है
جن کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ باتیں کلیئر ہو جائے۔ انہوں نے خطبات میں زکوٰۃ کے بارے میں لکھا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کن کو دینا ہے، مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے، اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپیہ دینے کی ضرورت پیش آئے، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپیہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو ہم مدد کر سکتے ہیں۔ ان میں وہ نو مسلم بھی داخل ہیں جنہیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، جو نئے مسلم اسلام میں داخل ہوئے ان کو اگر کچھ پریشانی ہے، کچھ ڈیفیکلٹی ہے تو ان کا بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اس زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کافر قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں عام ملنے کی وجہ سے بے روزگار یا تباہ حال ہو گیا ہو تب بھی اس کی مدد کرنا مسلمانوں میں ویسے ہی فرض ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ حتیٰ کہ ایک شخص کے حصے میں جنگ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 9 مسلموں کو بہت مال دیا، حتیٰ کہ ایک شخص کے حصے میں 100 اونٹ آئے۔ ایک اونٹ اگر 5000 روپے کا ہے تو 100 اونٹ کا مطلب 5 لاکھ روپیہ، تو وہ اتنا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں لوگوں کو دیا، تو کہ جو نئے جو اسلام لائے تھے ان کے اس کے لیے ان کو اطمینان دلانے کے لیے۔ انصار نے اس کی شکایت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں، میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بنا پر امام زہری نے مؤلفۃ القلوب کی تعریف یوں بیان کی ہے، جو عیسائی یا یہودی یا غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں احادیث میں بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس مد میں اس کو خرچ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ مثال کے طور پر صفوان بن امیہ کا نام پیش کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر امان دی اور 4 ماہ کی مہلت عطا کی۔ ان کو امان دیا کہ وہ اسلام نہیں لایا تھا، وہ امان دیا، ان کو 4 ماہ کی مہلت عطا کی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، لیکن بعد میں حضور حاضر ہوئے اور قبول اسلام سے پہلے غزوہ حنین مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلحہ مستعار لیے تھے، انہیں آپ نے بکثرت لدے ہوئے اونٹ عطا کیے، بہت سارے اونٹ عطا کیے، جنہیں قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا نبی کی ذات میرے نزدیک پہلے بہت مبغوض تھی، لیکن مجھے آپ نے عطیات سے اس قدر نوازا کہ آج میری نظر میں آپ کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے کہ وہ جو ہے بعد میں اسلام کی طرف وہ لوگ آئے ہیں۔ تو یہ ہے مد جس میں مؤلفۃ القلوب میں ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ نیز یہ گردنوں کو چھڑانے کے لیے، گردنوں کو چھڑانے سے مراد اس زمانے میں یہ تھا کہ بہت سارے غلام تھے، ان کو آزاد کرنے کے لیے اس کا پیسے کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو جیل میں ہیں اور پیسے کی وجہ سے وہ جو ہے نکل نہیں پا رہے ہیں، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کرن بیدی نے اس سلسلے میں کافی کوشش کی تھی، جب وہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھی وہاں پر، تو انہوں نے کافی کوشش کی تھی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سزا کاٹ لیا تھا 5 سال کا یا 10 سال کا، اس کے بعد کچھ پیسہ ان کو 1000 2000 10,000 روپے جمع کرنا تھا، اس کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے ریلیٹیوز ان کی مدد نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اس طرح کا کچھ NGOs وغیرہ بنا کے ان کی مدد کی۔ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے مسلمان جو جیل میں ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے، جو پیسے کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور قرضداروں کی مدد کرنے میں، اور جو قرضدار ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو قرضدار ہیں اور قرض لے لیا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض سود پر سود والا قرض لے لیتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں، زندگی بھر وہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے، بہت سارے غریب لوگ جو ہے، تو ان کی مدد بھی اس سے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ اور راہ خدا میں یہاں پر جو ہے اصل لفظ ہے وفی سبیل اللہ، یہ ورڈ لکھا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں لکھا ہے یہ کہ یہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے۔ یہ عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ اس سے مراد دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینا کسی مالدار آدمی کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر مالدار آدمی جہاد کے لیے مدد کا حاجت مند ہو تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ جہاد کے لیے نکلتے تھے، نکلنے کی خواہش ہوتی تھی، ان کے پاس تلوار نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑا نہیں ہے، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے وہ اس زمانے میں لوگ دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کریں، دین کے لیے جدوجہد کریں، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جو بھی کوشش ہو رہی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک شخص اپنی جگہ مالدار صحیح، لیکن جہاد کے لیے جو غیر معمولی مصارف ہوتے ہیں ان کو وہ محض اپنے مال سے حصہ پورا کر سکتا ہے، اس کام میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، جو دین حق کی بلندی کے لیے جو لوگ کوشش کریں اس پر۔ اور مسافر نوازی میں
ایک اور مد ہے کہ مسافر نواز. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سفر جو ہے بہت لمبا ہوتا تھا اور پھر آدمی جو پیسہ لے کے چلا وہ ختم ہو جاتا تھا یا پھر وہ لوٹ نہیں پاتا تھا, تو اس سلسلے میں وہ تھا مدد کے لیے کہ وہ مدد کی جا سکتی ہے. رسول اللہ مکہ سے جو مدینہ ہجرت کیا تھا قریب قریب 10 دن ان کو لگا تھا وہاں سے جانے میں. غالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دلی سے کلکتہ گئے تھے تو قریب قریب 3 مہینہ کے بعد پہنچے تھے. تو بہت لمبا سفر لوگوں کا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, تو وہ جو ہے اس میں پیسے خرچ ختم ہو جاتے تھے, تو ان کی مدد اس زمانے میں کی جا سکتی تھی. آج کے زمانے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے, اسے کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ پیسے کے اس کے پاس کمی مشکل ہو گیا, تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بار ایسا ہوا کہ الہ آباد میں جب ہم ٹرین سے پٹنہ شاید آ رہے تھے دلی سے, تو الہ آباد میں وہ پرس چوری ہو گیا اور اس میں میری ٹکٹ بھی تھا اور اس میں پیسے بھی تھے, سارا نکل گیا. دیا میرے پاس کچھ نہیں تھا. آخر میں صرف یہ تھا کہ ایک میرے پاس ATM کارڈ تھا. ATM کارڈ لے کر کے ہم باہر نکل کے گئے اور پھر جو ہے پیسہ نکال کے اور پھر دوسرا ٹکٹ خریدا اور پھر گئے ہم لوگ. تو یہ ایک بہت مشکلات میں پھنس گیا کہ آدمی, اس طرح کے مسائل کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. اس طرح کے حالات میں جب پریشانی ہو تو اس سے بھی مدد کی جا سکتی ہے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا بینا. ایک تو یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے, اللہ کی طرف سے فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے فرض ہے, ضروری ہے, یہ کمپلسری ہے. یعنی کہ جو بتایا گیا اسی میں خرچ کرنا ہے, جو بتایا گیا اسی میں خرچ کرنا ہے, انہی چیزوں میں خرچ کرنا ہے, اور یہ ضروری ہے اللہ کی طرف سے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا بینا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے. اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, سب کچھ اس کو پتہ ہے, اور وہ اس کی جو باتیں وہ حکمت سے لیوریج ہے, حکمت والی ہے کہ کہاں پر کیا چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے. تو یہ باتیں تھیں جس میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ کا جو فرض ہے اس کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.